الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله عز وجل. مدرسہ فیضان رضا لانڈی نمبر 1 جامع مسجد طیبہ میں یہ مدرسہ واقع اور اس کی ہفتہ وار بس میں الحمدللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے. بڑے پیارے مدینہ میں بچے یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کے لیے میں کہانی تیار کر کے لایا تھا، تو پہلے میں چاہوں گا کہ وہ کہانی آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو مزہ آئے اس میں بس میں شرکت کرنے کا. پھر انشاءاللہ جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا اس مدرسے کے سلسلے کو آگے لے کے چلنے کے مطابق جو گفتگو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں. تو پیارے بچوں، کئی سال پہلے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے ولی. تو وہ ایک سفر پر تھے، یعنی ایک جگہ پہ جا رہے تھے. تو چلتے چلتے نماز کا ٹائم آ گیا. اب جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو. ہاں، کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے. تو اب وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ پریشان ہوئے کہ یہاں پر تو پانی ہے ہی نہیں. تو تھوڑا اور آگے چلے. جب آگے چلے تو ایک گاؤں دکھا. اس گاؤں میں ایک کنواں دکھا، کیونکہ پہلے زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے جس میں پانی ہوتا، لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے. تو اب آپ نے خوش ہوئے کہ چلو پانی مل گیا، اب میں وضو کر کے کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں. کیونکہ نماز کا ٹائم آ گیا تھا. اب جب وضو کنویں کے پاس پہنچے، اب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بالٹی چاہیے ہوتی، رسی چاہیے ہوتی جو بھائی کنویں سے پانی کو نکالیں. اب نیچے تو جا نہیں سکتی تھی، اتنا گہرا ہوتا ہے کنواں. تو اب پریشان، آس پاس بالٹی اور رسی نظر ہی نہیں آ رہی. تو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ گاؤں تھا تو وہاں پہ گھر سے ایک بچی جو ہے وہ ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص ہیں، پہلی مرتبہ ان کو یہاں پہ دیکھا، یہ کنویں کے ادھر ادھر گھوم رہے. وہ بچی کے پاس آتی ہے، چھوٹی بچی، اور اسے کہتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جو اللہ کے ولی تھے وہ اس بچی سے کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں وضو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پانی کے لیے بالٹی اور رسی نہیں ہے. تو بچی پوچھتی آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا نام سلیمان ہے. کیا ہے؟ سلیمان. کا نام کیا تھا؟ سلیمان. تو اب کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے اور بہت مشہور تھے تو وہ بچی پہچان گئی کہ یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. تو ان سے کہتی ہے آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، جگہ جگہ پہ آپ کا نام روشن ہے، آپ کے چرچے ہیں، اور آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. یہ کہہ کے وہ بچی کیا کرتی ہے؟ کچھ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیتی ہے. پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جادو ہو جاتا ہے. وہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آنے لگ جاتا ہے. خود بخود کنویں کا پانی اوپر آنے لگ جاتا ہے. اب وہ اللہ کے ولی دیکھتے ہیں، وہ بھی حیران ہو جاتے کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ رہا ہے. بہرحال نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ پہلے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. پھر اس بچی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ پانی کیسے اوپر آ گیا تھی؟ تم نے صرف تھوکا اور پانی اوپر آ گیا. تو بچی کہتی ہے کہ میں ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں. اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ جب میں پانی میں نے تھوکا درود پاک پڑھ کے تو وہ پانی اوپر آ گیا. سبحان اللہ. تو یہ کس کی برکت تھی؟
درود پاک پڑھنے کی برکت تھی۔ تو حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور درود پاک کی فضیلت برکت کو دیکھ کے اب اتنے خوش ہیں، آپ نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ پوری کتاب لکھی درود پاک کے متعلق۔ تو پیارے بچوں، یہ سچا واقعہ ہے اور یہ ہے درود پاک پڑھنے کی برکت، کہ درود پاک جو پڑھتا ہے اس کو کیسے کیسے فضیلتیں عطا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ بچی بھی نیک تھی۔ بچی کون تھی؟ نیک بچی تھی، درود پاک پڑھتی تھی، عبادت کرتی تھی، تو اس کو یہ برکت و فضیلت ملی کہ اس نے کنویں میں تھوکا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ لیکن ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور پانی کم ہو گیا، پانی نہیں آ رہا آج کل، ٹینک میں تھوک دیا اور بھائی چلو ٹینک کا پانی اوپر آ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وہ تو بچی بھی نیک تھی، ہم بھی نیک بنیں گے انشاءاللہ، ہم بھی نیک بنیں گے، لیکن ہمیں اس طرح کی کوئی کام نہیں کرنا کہ ایسے ہم گلاس میں درود پاک پڑھ کے تھوکنے لگ جائیں، ٹینک میں تھوکنے لگ جائیں، بالٹی میں تھوکنے لگ جائیں گے، پانی اوپر آ جائے گا۔ نہیں، ہم درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور نیک کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہاں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت ہی آسان درود پاک جو ہے وہ ہے صلی اللہ علی محمد۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد۔ اب چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، ہمیں اس کی بے شمار برکتیں فضیلتیں ملتی رہیں گی۔ ہماری کوئی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے وہ پریشانی ہماری دور ہو جائے گی۔ ہمارے میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے اس پر درود پاک پڑھ کے دم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بیماری بھی جاتی رہے گی۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرتی رہنی ہے، یعنی درود پاک زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم بھی درود پاک ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ عز وجل کم و بیش 10-11 سال سے مدرسہ فیضان رضا، مدرسہ فیضان رضا، کیا نام ہے مدرسہ فیضان رضا۔ اچھا، اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ فیضان رضا، تو یہ فیضان رضا نام کیوں رکھا ہم نے؟ فیضان رضا نام کیوں رکھا ہم نے؟ ہمارے امام، ہمارے پیر، ہمارے پیشوا، ہمارے لیڈر، ان کا نام ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فاضل بریلوی، جو کہ جن کا مزار انڈیا کے شہر بریلی شریف میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بریلوی ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو امام ہیں وہ بریلی شریف یعنی انڈیا کے رہنے والے ہیں، انڈیا کے شہر بریلی شریف میں رہنے والے ہیں۔ ان کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی بریلوی، انہی کی نسبت سے۔ تو انہی کی نسبت سے، ان کے نام کی نسبت سے، ان کا نام ہے احمد رضا۔ کیا نام ہے؟ احمد رضا، جو ہمارے امام ہیں، ان کے نام کی نسبت سے ہم نے مدرسے کا نام رکھا مدرسہ فیضان رضا۔ یہ رضا کا فیضان ہے، یہ فیضان کس کا ہے؟ امام احمد رضا کا فیضان، ان کی نسبت سے ہم نے اپنے مدرسے کا نام مدرسہ فیضان رضا کا رکھا۔ الحمدللہ عز وجل کم و بیش 10-11 سال سے مدرسہ فیضان رضا قرآن کی خدمت کر رہا ہے، قرآن کی تعلیم دلانے میں کوشش کر رہا ہے، اور کافی ہی ہمارے علاقے کے بچے قرآن پاک پڑھ کر ناظرہ قرآن پاک مکمل کر کر جا چکے ہیں، اور ابھی الحمدللہ کافی بچے ہمارے علاقے کے ہی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی میں 10-11 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، تو 10-11 سال پہلے جو بچہ 10 سال کا تھا، یعنی اب وہ بچہ 20 سال کا ہو گیا۔ یعنی میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں مقصد چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب ماشاءاللہ ان کی شادی ہونے والی، ان کی داڑیاں نکل آئی ہیں، مگر بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی جو ہے کل کو جہاں سے 10-11 سال بعد نہیں ہوں گے، اپنی کسی دنیاوی مصروفیات کے اندر ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک کی تعلیم یہاں سے حاصل کر چکے ہو۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش رہی کہ ہم اچھے انداز میں اس مدرسے کو، نظام کو لے کے چلیں،
اور الحمدللہ ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری بہت ہی بڑی خوش نصیبی کہ اس مدرسے میں، اس مسجد میں ہمارے امام صاحب تشریف لائے، علامہ سلیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ تو آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں مسجد کے نظام کو دیکھا، مسجد کے نظام کو سنبھالا، منصب امامت کو سنبھالا، اور کافی آپ الحمدللہ آپ نے محنتیں کری اور کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے، علم دین کے لیے۔ آپ نے جامعہ کا قیام کیا، اس کے لیے آپ کی بے شمار خدمتیں ہیں الحمدللہ۔ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ جیسے امام صاحب ملے کہ جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر درد ہے دین اسلام کی تبلیغ کا، علم دین کی تبلیغ کا، امت کا خیال رکھنے کا، امت کے درد کا، علاقے کے لوگوں کے اندر علم پہنچانے کا، علم دین پہنچانے کا، علاقے کے مدرسوں کے، علاقے کے بچوں کے اندر اس چیز کو، اسلام کی تبلیغ کو پہنچانے کا۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب جو ہے اسی سال الحمدللہ عز و جل مدرسہ فیضان رضا کے اندر حفظ کا شعبہ بھی شروع ہوا۔ تو یہ بہت ہی بڑی خوشخبری کی بات ہے ہمارے مسجد کے لیے، ہماری مسجد کے اطراف کے لوگوں کے لیے، علاقے کے لیے، کہ ہماری مسجد سے جو الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل حفاظ کرام حفظ کر کے نکلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب کیونکہ حفظ کا شعبہ ہمارا کم و بیش 3 مہینے ہیں شروع ہوئے، 3 مہینے پہلے شروع ہوا ہے حفظ کا شعبہ۔ ناظرہ کا نظام میں اور ایک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے بھائی حماد بھائی، وہ ہم دیکھ رہے تھے، اور حفظ کا شعبہ جو ہے وہ ہمارے امام صاحب دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے سوچا، ہم نے مشورہ کیا کہ جو ہم ناظرہ اور جو حفظ کا شعبہ ہے، ان دونوں کو ہم ایک ہی سائے کے نیچے لے آئیں، تاکہ نظام جس طرح اچھے انداز میں چل رہا ہے الحمدللہ، اور اچھے انداز میں چلنے کے لیے، مدرسے کی بہتری کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے ہم نے مشورہ کیا کہ اس دونوں شعبے کو، ناظرہ کے شعبے کو اور حفظ کے شعبے کو ایک ہی سائے کے نیچے لے آئیں، تاکہ اچھے انداز میں مدرسے کے انتظامات چل سکیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اب ہمارا یہ مدرسہ فیضان رضا، اس کی تمام انتظامی معاملات اور تعلیمی معاملات، ہر حوالے سے کوئی بھی معاملات ہوں گے مدرسے کے حوالے سے، وہ الحمدللہ ہمارے بہت ہی محترم، معزز اور میرے دل عزیز ہمارے مسجد حاضہ کے امام صاحب علامہ سلیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ چیز کو دیکھیں گے، کہنا سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو ہمت عطا فرمائے، اور مزید ان کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا فرمائے کہ ان کی جو خدمتیں کر رہے ہیں اور مدرسے کے نظام کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ معاونت فرمائے، ان کی مددگار پیدا فرمائے۔ جو بھی معاملات مدرسے کے ہیں، اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے امام صاحب بھی دیکھیں گے، میں قاری صاحبان سے بھی، جو ہمارے قاری صاحبان ہیں الحمدللہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، کافی سالوں سے ہی ہمارے مدرسے کو لے کر چل رہے ہیں، اور کوشش ان کی بھی رہتی ہے کہ اچھے انداز میں چلیں، لیکن مدرسے کو ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی ہمارے امام صاحب کا ساتھ دیں، ان کے معاون بنیں، ان کی مددگار بنیں، تاکہ کیونکہ مقصد ہمارا کیا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کی خدمت کرنا۔ تو ہمارا مقصد ایک ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا نظام اچھے انداز میں چل سکے گا۔ اگر ہمارے مقصد جدا ہوں گے تو ہمارا نظام بھی اچھے انداز میں نہیں چل سکے گا۔ اپنا مقصد یہی رکھیے کہ ہم جو یہاں پہ آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ مدرسے میں جو قاری صاحب آ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، یہ یہاں سے کوئی ایسا کچھ نہیں ملتا کہ جیسے ان کا گھر چل سکے، ان کے گھر باہر چل سکے، بس تھوڑی بہت ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کا مقصد بھی یہی نہیں ہوگا کہ اس چیز کے لیے آئیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوگا، ان کی نیت بھی یہی ہوگی کہ قرآن کی خدمت کرنے کے لیے آئیں، اور یہی مقصد رکھیں، یہی نیت رکھیں، تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے ان کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ
اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا۔ تو اسی نیت سے اس کام کو، اس مشن کو، اس مقصد کو جاری رکھیں۔ اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے انشاءاللہ ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے فائنینشلی جو بھی معاملات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ بس یہی میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو شاد و آباد رکھے، مدرسے کو خوب ترقی عروج عطا فرمائے۔ کافی ناظرہ خواہ بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں، ناظرہ مکمل کر چکے ہیں، اور ان فیوچر بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں حفظ قرآن بچے بھی اس مدرسے سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا اس میں کوئی غلطی اس کو معاف فرمائیں، اور تمام دعائیں اپنی والدین میں قبول منظور فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔